السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج کی پریزنٹیشن سے بہت خوشی ہوئی اور اپڈیٹس مل گئیں، بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا جو اس پورے عرصے میں نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کن خطوط پہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا MES کا کام جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اچھی پروگریس ہے، حوصلہ افزا ترقی ہے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت باصلاحیت ایمان یعنی فیتھ اور ویژن رکھنے والے اور علم کے ساتھ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن رکھنے والے سربراہ دے دیے ہیں۔ میری مراد MD صاحب ہیں، ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب، وائس چانسلر صاحب بھی ہیں اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی سربراہی بھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی سربراہی میں اور پروفیسر رفیق سیال صاحب ہیں، راشد حمید کلیامی صاحب ہیں، علی وقار ہیں اور ان کے ساتھ جتنی ٹیمز مصروف کار ہیں، اللہ رب العزت کی بے پناہ توفیقات آپ کو نصیب ہوں گی اور آپ اس کام کو کامیابی و کامرانی سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ تھوڑی سی گفتگو آپ کی حسب خواہش میں کرتا ہوں۔ اس کا ایک پہلو تو ہے ایڈمنسٹریٹو اور اسی کے ساتھ پھر فائنانشل میٹرز ہیں اور بزنس میٹرز ہیں اور یہ سب کچھ ایڈمنسٹریٹو جو ایریا ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کو الحمدللہ بڑی اچھی ٹیم ہے۔ وہ دور نہیں ہے کہ جب ہر چیز تنہا ایک میں آغاز کرتا تھا اور ہر چیز کو لک آفٹر کرتا تھا، پودا بھی خود لگانا، زمین کی کھدائی بھی خود کرنا، بیج بھی خود ڈالنا، پانی بھی خود ڈالنا اور پودوں کی کانٹ تراش بھی وہ ساری خود کلٹیویشن کرنا۔ وہ دور اب اللہ کا شکر ہے کسی ڈپارٹمنٹ اور کسی شعبے اور کسی انسٹیٹیوشن کا وہ دور نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر شہزاد صاحب تو حیران ہوں گے، اس سے بھی پہلے رفیق سیال صاحب کو راشد حمید کلیامی صاحب نے میرے ساتھ راول پنڈی اسلام آباد جب میں جاتا تھا تو وہ سارے معاملات کو لک آفٹر کرتے تھے اور یہ واقف ہیں تاریخ سے۔ ایک وہ تھا دور کہ جب شروع کیا میں نے اور منہاج القرآن کے لیے ایک ہم نے آفس کھولا تھا، یہ ڈاکٹر شہزاد صاحب کے لیے MD صاحب کے لیے خصوصاً بتا رہا ہوں، جی سر، 1980 کی بات کر رہا ہوں۔ تو منہاج القرآن کا پہلا صدر میں نے مقرر کیا ڈاکٹر محمد علی تھے۔ وہ پروفیشن کے اعتبار سے اینستھیزیالوجسٹ تھے، اینستھیزیا اسپیشلسٹ تھے، ریلوے ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر تھے اور پھر چونکہ اینستھیزیا ان کی اسپیشلٹی تھی تو مختلف ہاسپٹلز میں سرجنز کے ساتھ پھر ان کی رہتی تھی ورکنگ، اور ان کی اہلیہ بھی وہ بھی ڈاکٹر تھی۔ تو اس کوٹھی سے جب کام شروع کیا تو اس میں ایک دفتر بنایا، تو وہ منہاج القرآن کا پہلا دفتر تھا۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہر روز شام کو میں گاڑی چلا کے سمر آباد میں اس زمانے قیام تھا تو میں خود ڈرائیو کر کے جاتا تھا شادمان کالونی، اور چابی بھی میرے پاس ہوتی تھی، کوئی ایک چھوٹا سا ملازم بھی اسسٹنٹ نہیں تھا، تو تالے کی چابی بھی میں نے خود لگانا، کھولنا اور ٹیبل چیئرز کو بھی خود صاف کرنا اور بیٹھ کے جو ڈاک آتی تھی پوسٹ اس کو کھولنا، پڑھنا، ان کے جواب بھیجنا اور پھر 2-2.5-3 گھنٹے ضروری کام کر کے باقی کام تو میں الگ سے کرتا رہتا تھا علمی فکری، مگر یہ کہ آفس کو پھر میں نے ایک بچہ رکھ لیا، باٹنی کا اسٹوڈنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اس کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی تو 200 روپے ماہانہ تنخواہ پر اس کو میں نے آفس اسسٹنٹ رکھ لیا، انچارج بنا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ کام ہمیشہ اس طرح شروع ہوتے ہیں، ایک بگننگ ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، پھر آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں، پھر ڈیلیگیٹ ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں، پھر ٹرین کرتے جاتے ہیں لوگوں کو، پھر ڈیلیگیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ میری طبیعت میں جتنا ڈیلیگیشن ہے اور جتنا ڈی سینٹرلائزیشن ہے میری طبیعت کا حصہ، اور اس کو پاورز اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرنا، پھر ٹرسٹ کرنا، آف کورس اس کے ساتھ ٹرین کرنے کے مواقع، وہ تو ایک زمانہ تھا
یہ میں نے زندگی میں کم لوگوں میں دیکھا ہے جو اتنا ڈیلیگیٹ کرنے میں بلیو کریں اور پریکٹس کریں. اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے میری زندگی میں، بہت زیادہ. خدا کا شکر ہے آج وہ زمانہ نہیں ہے. آپ نہایت خوبصورتی سے چلا رہے ہیں. میں اس کے کچھ اور چند ایک دو تین پہلو جو سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹڈ اور ہماری قوم کے فیوچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، میں وہ دو تین پہلو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مناج ایجوکیشن سوسائٹی کی صاحب ذرا علم کی ہمیشہ ضرورت ہے. کوئی مسلمان علم کے بغیر صحیح سچا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. انسان علم کے بغیر ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ انسانی تاریخ کی ایک ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب انسانی تاریخ کا آغاز کیا اور پہلے انسان کو کریٹ کیا زمین پر اور اپنی نیابت اور خلافت دینے کا فیصلہ فرمایا، تو اس کی فضیلت کا آغاز ہی علم سے کیا. یہ میں نے پچھلے دنوں شاید جب تھا آغوش کی گفتگو تھی یا معلوم نہیں یونیورسٹی کی تھی جب، تو مجھے خیال گزرتا ہے میں نے اس موضوع پر تھوڑی سی ابتدائیہ میں نے روشنی ڈالی اس موضوع پر. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ علم کی اہمیت کا اندازہ تو یہاں سے کریں کہ اللہ رب العزت نے علم آدم الاسماء کلھا، یعنی ابتدا بھی علم سے کی. کوئی سوسائٹی دنیا میں کبھی بھی علم کے بغیر نہ برقرار رہی ہے نہ اس نے ترقی کی ہے. وہ سوسائٹی جہاں علم ترقی کرتا رہا ہے، اور علم میں دیکھیے نا تمام سائنسز، ہیومن سائنسز اور نیچرل سائنسز اور ٹیکنیکل سائنسز، ٹیکنالوجیکل اور سارا کچھ آ جاتا ہے. وین یو سے علم، علم انکلوڈز ایوری تھنگ. تو سوسائٹی اسی سے ترقی کرتی ہے، اور جب کسی بھی سوسائٹی میں علم کے اندر زوال شروع ہوتا ہے تو معاشرے اسی طرح تباہ ہوئے. مسلم ہسٹری بھی اسی طرح ہے، علم کے ساتھ ترقی کرتے گئے ہیں معاشرے اور پھیلتے گئے ہیں. وہ پھیلاؤ کا ذریعہ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، ٹول تو وار ہوتا تھا، فتوحات ہوتی تھی. میں بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات بتاتا ہوں. اگر کسی نے کتابوں میں تاریخ عام طور پہ بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز درج نہیں ہوتی، موٹے موٹے ایسپیکٹ درج ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر بھی بے پناہ جنگیں اور دھڑے بندی اور قبائل کی جنگیں اور قتل و غارت اور سازشیں، اچھے برے سارے تماشے چلتے رہے، جو ہیومن لائف کا ایک عمل ہے. خرابیاں بھی ہوتی ہیں. پھر 600 سال 132 سے لے کر 656 تک 656 تاتاریوں کے قبضہ کرنے تک عباسڈس کی گورنمنٹ رہی، خلافت بنو عباس کی رہی ہے. ان کے اندر بھی اسی طرح کا عمل، ساز باز توڑ پھوڑ کا. یعنی لطف کی بات یہ ہے کہ شکست و ریخت اور توڑ پھوڑ اور قتل و غارت اور ساز باز، تختوں کو اٹھانا کرنا، یہ انٹرنل پولیٹکس ادھر بھی رہی ہے. اسی زمانے میں پھر بنو امیہ کا دور جب ختم ہوا ہے، عبد الرحمن الداخل وہ آخری ان کے فرما رواؤں کا ایک بیٹا تھا. تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے پاکٹس شروع ہو گئی تھی اسپین میں، مراکو میں، مغرب میں، الجزائر میں، ٹیونس میں. یہ جو بیلٹ ہے یہاں مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی پاکٹس شروع کر دی تھی، اور اسپین میں بھی کر دی تھی، مگر وہاں جا کے کنسولیڈیٹ کر کے بنایا. تو وہاں بھی توڑ پھوڑ مختلف، انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی، ان کو کیا، وہ تک ختم ہو گیا، نیا آ گئے. مقصد بات کا یہ ہے کہ اسموتھ رننگ جیسے آج کے دور میں ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہوتی تھی. قبائل کی جنگیں ہوتی تھیں، ایک لسٹ آف پاور تھی، انٹرنل وارز تھی، یہ تباہیاں ہوتی تھیں. آ کے پھر تاتاری فتنہ آ گیا منگولینز کا، انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا. اس کے بعد پھر یہی فائٹر ہی تھے، کچھ منگولینز کا خون، کچھ ٹرکس مل کے تو دوبارہ ایک اسٹیٹ بن گئی جو آٹمین امپائر کا آغاز ہو گیا عثمانی ترکوں کا. اور وہ پھر جا کے کمزور ہوتی ہوتی آخری زمانے میں یہ 1924 میں جا کے ختم ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد
شکست خوردہ ہوئے اور پھر کیلیفیٹ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. اب یہ جو 12 سال کی اس سے اب پچھلے اب عروج کا دور اگر دیکھ لیں پچھلا تو وہ 7-8 صدیاں جتنی بھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنلی آپس میں جنگ اور جدال اور تفرقہ لڑائی، پھر قبائل ہوتے تھے ادھر سے انہوں نے قبضے کر لیے، پھر آگے سٹی سٹیٹس بن گئی، پھر اس قبیلے نے قبضہ کر لیا، ایک دوسرے کی مار دھاڑ، اور پھر یہ پروسیس بھی رہتے تھے. اس کے باوجود جو باقی گلوبل پاورز تھی، امپائرز تھی، یورپ کے اندر مختلف سٹیٹس تھی اور اس سے پہلے بھی، ان ساروں کے اوپر 1200 سال تک مسلمان غالب رہے. 1200-1300 سال غالب رہے. وہ ساری خرابیوں کے باوجود جو راز تھا ان کے غالب رہنے کا وہ علم تھا. میں نے یہ نقشہ اس لیے کھینچا ہے کہ وہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر خرابی اور کمزوری کو اوور ویلم کرتا ہے، اس کے اوپر چھا جاتا ہے. تو سوسائٹیاں اس لیے کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ سوسائٹی قائم بھی ہوتی ہے، برقرار بھی رہتی ہے، ترقی بھی کرتی ہے. اور علم میں زوال جب شروع ہو جاتا ہے علم میں، تو اسی طرح سوسائٹی، اس کی پاور، اس کا رول، اس کا کلچر، اس کی ویلیوز، سب کچھ تباہ ہونے لگا. یہ تو پہلا پوائنٹ ہے. سو یہ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت انسان ذمہ داری ہے. اس لیے جب تحریک منہاج القرآن میں نے شروع کی، اس کے شروع کرتے ہی پہلے ہی 1-2 سالوں میں، بالکل ابتدا میں پہلے ہی سال میں نے تعلیمی انسٹیٹیوشن کا آغاز کر دیا تھا. یعنی جب جیسے آدمی ایک دعوت کا عمل شروع کرتا ہے نا، ایک آئیڈیالوجی کو، ایک تھاٹ کو پروپیگیٹ کرتا ہے، جس دن میں نے تھاٹ پروپیگیٹ کرنی شروع کی، اسی ہی سال ایٹ دا سیم ٹائم میں نے علم کے لیے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی. کیونکہ کوئی تحریک بغیر علم کے نہیں ہے، اور کوئی سوسائٹی اور کوئی ایفرٹ بغیر علم کے نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پھر منہاج یونیورسٹی اور اس کے تحت منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اور سکولز، تو یہ اس وجہ سے اس پوری تحریک کا ایک نیوکلیس بن جاتے ہیں، چونکہ آپ سارے ڈیل کر رہے ہیں علم کو، جو حیات ہے، زندگی ہے، اور اساس ہے تحریک کی، اور فیوچر ہے، اور جس کے اوپر ساری کامیابی کا دار و مدار ہے. یہ تو پہلا حصہ. اب ہم منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے جس چیز پہ میں آج فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بہت مشکل حالات سے دوچار ہیں. یعنی حکومتیں ڈائریکشن لیس ہیں، کلچر جو ہمارا ہے اور سوسائٹی وہ ڈائریکشن لیس ہے. اچھا، علم اس لیے ہوتا ہے کہ علم ویلیوز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ویلیوز کے شعور کو ڈیولپ کرتا ہے، ویلیوز کو پروموٹ کرتا ہے، سوسائٹی میں ویلیوز کو لیونگ فورس بناتا ہے، ویلیوز کے اوپر پوری زندگی کو ریگولرائز کرنے کے ٹولز اور سکلز سکھاتا ہے. علم اقدار کو زندہ کرتا ہے. سوسائٹی ان ویلیوز پر، نارمز پر قائم ہوتی. ہمارا بہت بڑا ٹربل یہ ہے کہ ہمارے ملک کا علم اٹ سیلف ڈائریکشن لیس ہے. آج کے دن تک ہم علم کا ڈائریکشن بھی فکس نہیں کر سکے کہ what do we want to achieve. ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہماری پرائورٹیز کیا ہے. آپ جیسے زبان کی بات کی کہ پاک اردو اسکول سسٹم قائم کرنا ہے، اور وہ تو دیکھیے دنیا کے جتنے ملک ہیں، دنیا کے تمام ممالک اپنی زبان میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. درست بات ہے، نتیجتاً وہ سائنٹسٹ بھی بنتے ہیں، ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، ٹیکنالوجسٹ بھی بنتے ہیں، وہ ہیومنسٹ بھی بنتے ہیں. سارا کچھ ڈیولپ ہوتا ہے چونکہ کنسپٹ کلیئر ہے اپنی زبان میں. ہمارے ہاں ہم جو مادری زبان نہیں ہے اس زبان میں سارا علم پڑھا رہے ہیں. وہ بچے کی ساری زندگی اس لینگویج کو سمجھنے اور اس کے اندر ایکسپریس کرنے میں گزر جاتی، ختم ہو جاتی. نتیجتاً اصل علم جو ہے اس میں وہ کمزور رہ جاتا ہے، کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتے. اب آج کے دن
یعنی کتنے سال گزر گئے، 73 سال ہو گئے ہم، یعنی کتنا بدنصیب ہے ملک جو پڑھانے کے لیے اپنا جو ذریعہ ہے تعلیم کا، اس کا بھی 73 سال میں فیصلہ نہ کر سکے۔ 73 سال میں 25 سال 20 سال بعد ایک نسل آگے چلی جاتی ہے، تین نسلیں گزر گئی ہیں، 4 نسلیں۔ اسی طرح ڈائریکشن کیا ہے، پرائورٹی، اس کا بھی فیصلہ نہیں۔ اور اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اسی اثناء میں پوری دنیا ہو گئی ہے گلوبلائز۔ اب ہمارے ویلیوز، جس ملک نے اپنی ویلیوز کو کے سٹرکچر کو مضبوط کر لیا ہو، وہ گلوبلائزیشن کے حملے میں اپنے ویلیوز کی جو قیمت ہے یا اس کی جو قدر و منزلت ہے یا اس کا جو سرمایہ ہے ویلیوز کا، اس کو محفوظ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اس کے پاس ٹولز ہیں۔ ہمارے پاس ٹولز ہی نہیں ہے۔ یعنی اس ملک کی سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ ڈائریکشن لیس رہی ہے، ڈے ون سے آج کے دن۔ ویلیوز کے ساتھ اس کو کنسرن ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کلچرل آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے اپنی، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ ایم ای ایس کے میں بتا رہا ہوں کہ ایم ای ایس کو کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کو پریزرو کرنا، پروموٹ کرنا، پروٹیکٹ کرنا۔ یعنی یکوقت تباہی اور گراوٹ تیز رفتاری سے آئی تھی 1970 میں، اور 1970 سے 1977 کا جو زمانہ تھا، 1900 آپ کہہ لیں 1969-70 سے لے کر 1976-77 کے جو 6-7 سال تھے، اس میں بڑی تیز رفتاری سے اس ملک میں ویلیوز جو ہیں وہ برباد ہونی شروع ہوئی۔ گورنمنٹ کا پولیٹیکل سٹرکچر اس طرح کا تھا کہ تیز رفتاری سے جو پاکستان کی اپنی ایک ویلیوز تھی وہ تباہ ہونی شروع ہو گئی۔ چھوٹے بڑے کا فرق، یعنی آپ سمجھ لیں، جب ویلیوز، ہر قسم کی ویلیوز، صرف ویلیوز ریلیجس نہیں ہوتی، ویلیوز ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں، مورل ویلیوز ہیں، ایتھیکل ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، احترام کی ویلیوز ہیں، حیا کی ویلیوز ہیں، حلال حرام کی ہیں، حیا کی ہیں، قدریں ہیں، ٹریڈیشن کی ہیں، کسٹمز کی ہیں، سوسائٹی کی ہیں، ایک سوسائٹل آرڈر ہے، ہر چیز کی قدریں تیز رفتاری سے بلڈوز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا، انہوں نے وہ ایک تھم گیا، وہ جو ویلیوز کا زوال آ رہا تھا ملک میں، بالکل ایک طوفان تھا بربادی کا، اس میں ٹھہراؤ آ گیا۔ بہت بڑا دوسری سمت بحالی کی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکے، مگر یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس میں ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ جو زوال نیچے چل رہا تھا اس کو روک لیا انہوں نے، اور روک کے 10 سال گزارے اس سے ایک سمت تھوڑی سی بن گئی۔ جو ہی ان کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد پھر جو اگلے ادوار آئے ہیں، وہ جو دہائی آئی، اس میں پھر تیز رفتاری کے ساتھ ویلیوز تباہ ہوئی ہیں، اور ہوتے ہوتے، اور اب تو پوزیشن یہ ہے، اب تو ویلیوز کا کانسیپٹ ہی کاٹ دیا، جڑ سے کاٹ دیا ہے سوسائٹی نے۔ ایم ای ایس کے ذریعے آپ نے نہ صرف اسلامک بلکہ اسپریچول، مورل، ایتھیکل اینڈ ہیومن ویلیوز کو زندہ کرنا۔ یہ آپ اپنے سلیبس کے ذریعے کریں گے، جو سلیبائی بناتے ہیں، جو نصابی کتابیں بناتے ہیں، جو ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے کہ رول کیا ہے ٹیچر کا۔ جیسے پچھلی گفتگو تھی تو میں نے اس کا رزلٹ یہ دیا تھا کہ انسان سازی ہے۔ جب وائس چانسلر صاحب نے اس یونیورسٹی والی میٹنگ میں پوچھا تھا تو بھئی وہ 100 علی گڑھ سے کیا مراد، میں نے کہا انسان سازی کے 100 کارخانے لگانے، انسان سازی کے 100 کارخانے لگانے جن سے انسان نکلیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ سلیبس بنائیں تو اس میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے، ہماری آئیڈینٹی ہو کہ ہم اسپریچول ویلیوز کو زندہ کریں، فیتھ کو زندہ کریں، موریلٹی کو زندہ کریں، ایتھیکل ویلیوز کو زندہ کریں، انسانیت کو، ہیومن ویلیوز کو زندہ کریں، مورل ویلیوز کو زندہ کریں، ہم ایک اکائی بنائیں۔ تو ہمارا سلیبس بھی ٹارگیٹڈ ہو،
باقی جو چیزیں ہیں آف کورس وہ نصابات ہیں، سائنسز ہیں، وہ ترقی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلی، اس سے تو پیچھے ہٹ نہیں سکتے آپ، اس کو تو آپ نے آگے ساتھ رکھنا ہے، وہ تو آف کورس بنیادی مقاصد میں سے ایک وہ ہے. جو سگنیفیکینس اس کی ہے، جیسے ہم سلیبس ریوائز کرتے ہیں آفٹر ایوری 3 years، کریکولم کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، ہم اس کی جو ٹیکنیکس کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، یہ جیسے زندگی آگے ارتقا پذیر ہے تیز رفتاری کے ساتھ. پہلے ارتقا بھی آہستہ آہستہ ہوتا تھا، اب اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی ہے، کیونکہ زندگی تباہی جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے ذریعے اور سوشل میڈیا. اب دیکھو نا، پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا تھا، اب سوشل میڈیا آ گیا، اور جو کچھ اس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، اور ایک ایک بچے بچی کے ذہنوں پر جو اس کے اثرات ہیں، وہ سارے لاسٹ ہو گئے ہیں. دے آر لاسٹ. یہ گم شدہ نسلیں ہیں اب اس وقت جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، جن کے پاس اپنی پہچان ہی نہیں رہی کہ ہم کون ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہمیں کیا ہونا ہے، کس سمت جانا ہے، اپنی پہچان. یعنی وہ رول ہو رہے ہیں، رول کیے جا رہے ہیں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، اور اس کے اندر جو شر ڈالا جا رہا ہے وہ ان کو رول کرتا ہے، ان کی نفسیات کو، ان کے ذہن کو، ان کی قدروں کو، ان کی سیلف اسیسمنٹ کو، پرسنالٹی ان کی کنٹرول ہو رہی ہے، ان کی شخصیت. انٹر پرسنالٹی پرابلمز ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، سوشولوجیکل پرابلمز ہیں، آئیڈیولوجیکل پرابلمز ہیں، تھیولوجیکل پرابلمز ہیں، موریلٹی کے پرابلم. وہ ہر چیز کو ڈیفائن ہی اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تو خود وہ لاسٹ ہو گئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا اپنا کوئی سورس ہے. ہم نے قرآن سے بھی کچھ ڈیرائیو کرنا ہے، ہم نے حدیث حضور اسلام کی سنت و سیرت سے ڈیرائیو کرنا ہے، ہم نے اسلامک ہسٹری اور لیگیسی سے کچھ ڈیرائیو کرنا ہے. ہمارا ایک کریکٹر ہے، اس کریکٹر کی ایک آئیڈینٹی، ایک یونیکنیس ہے، کنسیپٹ ہی نہیں رہا سوسائٹی. ہم انسانی شکل میں حیوان بن گئے ہیں سوسائٹی میں. تو بچوں کی عادات، طور طریقے، اطوار، بول چال، پہناوا، جو کچھ دیکھیں، کسی شکل میں نہ کوئی وفاداری رہی ہے، نہ عزت رہی ہے، نہ اس کے معیار رہے ہیں. اس انداز کی جو زندگی ہے، تو MES کو ذہن میں رکھنا ہے، ہر ٹول جو یوز کریں، ہر ٹول اس کے ذریعے آبجیکٹو حاصل ہونے چاہیے. تو ایک تو، اور یہ بدقسمتی سے ایسی سوسائٹی جس میں سرے سے جو اقتدار پہ آئے وہ غرض صرف کرسی ہو، ان کی وزارت ہو، ممبرشپ ہو پارلیمنٹ کی، پیسے ہوں، وسائل ہو، جس کی غرض صرف اقتدار ہے، سلطنت ہے، طاقت ہے، اور پوری قوم، سوسائٹی، معاشرہ، ویلیوز نام کی کوئی چیز ان کی پرائورٹی میں نہ ہو. ان کا یہ جو برین ہے، دماغ، اس کے پورے حصے میں ہی نہ آئے. کتنا بڑا جہاد کرنا ہوگا اس سچویشن میں آپ سروائیو کر کے ایک بڑی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے. علم سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے. ایک تو اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ کس طریقے سے گلوبلائز ہو جانے کے بعد ہم تباہ ہو رہے ہیں، مورلی، انٹلیکچولی، سائیکولوجیکلی، سوشلی، آئیڈیولوجیکلی، تھیولوجیکلی، اسپریچولی. ایک تو اس کو خیال کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے پھر وہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو جیسے جیسے ٹریننگ کا پروسیس ہے، اس ٹریننگ کا جب تیار کریں، ان چیزوں کو نگاہ میں دیکھیں، اس میں عقیدہ خیال کریں. اب عقیدے کی پوزیشن یہ ہے کہ جو مذہب کے نمائندے لوگ ہیں، مولوی لوگ، انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے ریلیجن کے کنسیپٹ کو، فیتھ کے تصور کو ہی. انتہا پسند ہیں، ان کے اخلاق دیکھیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، غلاظتیں کرتے ہیں. ان کے اندر اخلاق اور شرافت اور نرمی اور خوبصورتی اور ایک وفاداری، احترام، انسانیت نام کی شے نظر نہیں آتی. وہ ایسے لگتے ہیں جیسے جنگل کی مخلوق ہے پچھلے کئی 100 سالوں کی، تو بس وہ نکل آئے ہیں، تو وہ مذہب ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں، وہ اور مذہب کو ایک ہتھیار یوز کر کے، تو لوگ متنفر ہو رہے ہیں. اور جو ان کے قریب جاتے ہیں وہ برین واشڈ ہیں، وہ ایکسٹریمزم سکھاتے ہیں ان کو. اور جو لوگ جن میں معقولیت ہے وہ متنفر ہوتے ہیں. جب متنفر ہوتے ہیں تو اعتدال کا راستہ کوئی نہیں، پھر وہ بالکل ایکسٹریم پر، وہ ادھر ایک ایکسٹریم ہے
اور ادھر سیکولر لائف میں وہ ایکسٹریم ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار اور مذہب کا بھی، دین کا بھی، روحانیت کا بھی انکار. جب یہ انکار ہوتے ہیں پھر اخلاق کا بھی اور ویلیوز کا بھی انکار. پھر آدمی اخلاقی تباہی کا اور بد اعتقادی کا اور کوئی نظریہ نہیں رہتا، اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو مڈل کورس کمزور ہو گیا ہے سوسائٹی میں. مڈل کورس دوسرا امپورٹنٹ پہلو جس پہ زور دینا ہے کہ مڈل کورس کو زندہ کرنا ہے، ماڈریشن کو. مڈل کورس، اس کو اعتدال اور وسطیہ بھی کہتے ہیں. یہ مڈل کورس ہے، تھاٹ میں، آئیڈیالوجی میں، عقیدے میں، علم میں، فکر میں، طرز عمل میں، بیہیویئر میں، اس کو زندہ کرنا. وہ پھر عقائد کا پورا پیکیج ہے. آپ میری ساری کتابوں سے لیتے ہیں، میرے خطابات سے لیتے ہیں، آئیڈیالوجی آپ کے پاس ہے. تو طریق حکمت سے یہ جو اعتدال کا عقیدہ ہے، ایمان کو زندہ کرنا ہے اور اعتدال کو کریکٹر میں بھی اور عمل میں بھی زندہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اخلاق کو، تیسری چیز ہے اخلاق کو بحال کرنا ہے. طلباء کو، لوگوں کو بڑھتی ہوئی زندگی کے ساتھ ریلیونٹ بھی کرنا ہے، کنیکٹ بھی کرنا ہے، مگر جو قدیم ویلیوز جن سے کٹ گئے ان کو ریکنیکٹ بھی کرنا ہے. تو اخلاق کی ویلیوز انکلکیٹ کرنی. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں. اور پھر بڑی اگلی اس کے ساتھ اور بدقسمتی یہ کہ حکومتیں اور حکومتوں میں اوپر جو طاقتور لوگ ہیں ان کو دلچسپی نہیں ہے ان مسائل کے ساتھ. وہ اور مخلوق ہیں، ان کے ایجنڈے اور ہیں، ترجیحات اور ہیں. اور دوسری طرف مصیبت یہ ہے کہ علم جیسا مقدس کام وہ تجارت ہو گیا ہے، انویسٹمنٹ ہے صرف. وہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکی، پرائیویٹ سیکٹر میں آیا، ضرورت بھی تھی، پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو انڈسٹری بنا دی ہے، ٹریڈ اور تجارت بنا لی ہے. اب جہاں تجارت بن جائے علم، اس میں آپ علم کے تقدس کو بحال کرتے ہوئے جب لے کے چل رہے ہیں تو پھر دیکھیں کتنا ٹف. اور سپورٹ بھی نہیں ہو تو اور بڑا جہاد ہے کہ آپ نے پھر غریب طبقات کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو کیٹر کرنا ہے، ان کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھانا ہے، سروائیو بھی کرنا ہے، اچھی کوالٹی بھی دینی ہے، اور اس کوالٹی کو مینٹین کرنے کے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، ان کو جنریٹ بھی کرنا ہے مشکلات کے ساتھ. یہ سارے چیلنجز ہیں. مگر میں یہ بتاؤں کہ جتنے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں اتنے آپ کے درجات بلند ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. بہت بڑا عظیم کام ہے. یعنی نسلوں کو بچانا تباہی سے اور آگے ان کو راستہ دکھانا اور فلاح کی طرف لے کے جانا، اور پھر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتے چلے جائیں، آہستہ آہستہ اوپر لے جائیں. تو ایکسپینڈ بھی کریں. کوانٹیٹی بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو سپورٹ ملتی ہے، اور اس کے استعمال سے کوالٹی بھی امپروو کریں کہ اس کے ذریعے آپ کو عروج اور منزل کی طرف قریب جاتے ہیں. باقی یہ ٹولز ہیں، یہ ان کی سگنیفیکینس بھی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک میسج بھی دیتے ہیں. جیسے آپ یونیفارم کرتے ہیں، یہ باقی چیزیں ہیں. کمیونٹی کے ساتھ دوسرے کنیکٹ کریں اپنے آپ کو، اپنے میسج کو کمیونٹی کے تمام سیکٹرز میں لے کے جائیں. اچھی بات ہر سکول تک پہنچائیں، اور جو آپ کے اسپوکس پرسن ہوں جہاں وہ جا کے جب انٹروڈیوس کروائیں تو وہ ان کو اچھے اور اسپوکس، ان کی ٹریننگ کروائیں. ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ جب آپ کی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کریں تو بڑے ایفیکٹو طریقے سے، امپریسو طریقے سے کر سکیں. کیا کیا فوکل پوائنٹ ہیں، کس طریقے سے یہ کرتے ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں، میڈیسن لے کے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس تو وہ پورا اپنا پریزنٹیشن دیتے. آج کل دنیا بھی اسی طرح پریزنٹیشن کی ہے، سیلز پرسن شپ بھی ہے. وہ سارا کریں گے تاکہ انٹروڈیوس ہو، لوگوں کے رجحان اس طرف آئیں. اہمیت اللہ پاک مدد فرمائے گا اور کامیابی اور کامرانی ہوگی. اللہ پاک کی مدد و نصرت ہوگی. میں بار دیگر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کامیابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.